بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بر صغیر پاک و ہند میں مزارات اولیاء کو ایک خاص مقام اور مقبولیت حاصل ہے۔ دنیا بھر سے زائرین اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ مزار کے اوپر حاضر ہو کر صاحب مزار کے فیوز و برکات سے خود کو مستفید کر سکے۔ لیکن دور حاضر میں کئی ایسے مزارات بھی موجود ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کئی ایسے مزارات پاکستان اور ہندوستان میں موجود ہیں جہاں پر خرافات اور بدعات کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر موجود خلیفوں اور پیروں نے اسلام کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی اہل سنت سے کوئی تعلق ہے۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں کئی ایسے مزارات دیکھے ہوں گے جہاں پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے، بھینس، بکرا، مرغا، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر روٹی ہے، سالن ہے، چاول ہے، پیسے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں جن کو بطور نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ ایسے مزار کو بھی جانتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں مثال کے طور پر گائے، بھینس، بکرا، مرغا، چاول، نقدی اور چادریں نہیں پیش کی جاتی بلکہ نذرانے کے طور پر گدھا پیش کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے یہ مزار نہیں دیکھا، یہ مقام نہیں دیکھا، تو آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرما لیں۔ اور مزارات پر چڑھاوے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خیرپور کے علاقے ببرلو میں ایک ایسی درگاہ بھی ہے جہاں لوگ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد نذرانے کے طور پر گدھے کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ درگاہ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کی ہے۔ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے آباء و اجداد 200 سال قبل اچ شریف سے سندھ آئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش سے ملتا ہے۔ راجن قتال کو بچپن سے ہی گدھوں سے بہت محبت تھی اور وہ گدھوں کی سواری پسند کرتے تھے۔ دربار پہ ابھی تک جو ہے مرید یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ ادھر گدھا دے کے جاتے ہیں۔ اپنی من کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھ بھال کرنے والے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت برسہ برس سے جاری ہے۔ مزار کے اطراف میں کئی چڑھاوے کے طور پر چڑھائے جانے والے گدھے بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ فرمایا ہے جہاں پر آپ کو مزار کے احاطے میں گدھے ہی گدھے نظر آئے ہوں گے۔ یہ مزار راجن قتال نامی پیر کی ہے جو سندھ کے اندر موجود ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کسی کا کام نہ ہوتا ہو وہ یہ منت مانے کہ میں گدھا پیش کروں گا، کیونکہ اس راجن قتال نامی شخص کو جنہوں نے ان کو پیر بنایا ہوا ہے، اس کو گدھا کی سواری پسند تھی۔ تو لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم بطور نذرانہ جو ہے وہ گدھا پیش کریں گے۔ تو جس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ بطور نذرانہ گدھا پیش کر دیتے ہیں۔ مزارات مقدسہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہے، المیہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان مزارات کے اوپر گدھے ہی گدھے نظر آ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ گدھا لے کر آ رہے ہیں اور گدھے کے اوپر جو انہوں نے جھول یعنی چادر ڈالی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت قسم کی چمکتی ہوئی دیدہ زیب انہوں نے جھول ڈالی ہوئی ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گدھے سے بھی کیا گزرے ہیں۔ یعنی گدھے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اوپر نیا کپڑا ڈالا جاتا ہے، نئی چادر ڈالی جاتی ہے، ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے۔ حضرت انسان کا مقام یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مقام پہ فائز کیا، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں، اس کے گریبان کھلے ہیں، اس کا کپڑا پرانا ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، فقیر اور بھکاری کی طرح لگ رہا ہے۔ لیکن جو گدھا پیر صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے منت کے طور پر، اس کے اوپر بڑی قیمتی جو ہے وہ چادر رکھی جا رہی ہے، خوبصورت دیدہ سے ریشم قسم کا کپڑا ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، قاضی الحاجات ہے، مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تمام تر مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تمام چیزیں پورا کرنے والا جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، صاحب مزار کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں ان سے جا کے آپ مانگ نہیں سکتے، بلکہ ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں، اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں، مشکلات کو حل کروانا ہے تو اللہ سے کروائیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ رب العزت یعنی خالق کے ہاتھ میں ہے۔